لوگوں کے لیے وقت اس لیے نہیں نکالا تاکہ مجھے یہاں ذلیل ہونا پڑے۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی لیکن اس میں واضح حقارت تھی۔ ٹیم کے لوگ اسے رام کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ میں مائک لگا دیتا ہوں سر، آپ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا مائک۔ اس نے نوچ کر اپنے کانوں سے ایئر پیگز اتارا، جاتے ہاتھ میں پکڑا مائک زور سے پریں اچھالا جو کہ سیدھا ساتھ بیٹھے لڑکے کے ماتھے پر آ لگا تھا۔ بیک منگوں کے بھی کام کرنے پڑیں گے اب، وہ اردو میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اس لڑکے کے ماتھے سے سرخ پتلا خون بہنے لگا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکا نیم آنکھوں سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ پبلک اسپیکر جس کے لاکھوں لوگ مداح تھے، وہ جو آرام خوشگفتار تھا، اس کا اصل یہ تھا۔ وہ خود کو کیا دکھاتا تھا اور تھا کیا؟ یونانی لڑکا روتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ چہرے پر مکھی اڑانے گھومتا تھا۔ باتیں جھوٹ تھیں اور مقامی لوگ اس وقت اسی کیفے میں جمع تھے۔ یہ ایک اوپن ایئر کیفے تھا جہاں دیوار سفید پینٹ میں ڈوبی تھیں اور کرسیوں کو نیلے رنگ میں رنگ دیا گیا تھا۔ نرم گرم دم توڑتی گرم کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں پہ پڑ رہی تھی۔ جہاں کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں اسی اختتام پر ایک اسٹیج نما جگہ بنی گئی تھی۔ شاید لوگ کسی کا انتظار کر رہے تھے، کوئی تھا جو یہاں آ کر ان سے مخاطب ہونے والا تھا۔ اسٹیج کی ایک جانب ایک لمبا چوڑا پوسٹر لگا تھا جس پہ اس شخص کی تصویر لگی تھی، ہاں اسی کی جس نے ابھی کچھ میں یہاں آ کر ان تمام لوگوں کو اپنی بات سنانی تھی، کیونکہ اسے باتیں ہی آتی تھیں۔ انتظار کرتے کوفت زدہ چہرے اشتیاق میں ڈوبے، اپنی کافی ٹھنڈی کرواتے لوگوں کو چھوڑ بیک اسٹیج کی جانب آؤ تو یہاں کھڑا تھا وہ شخص، وہی جس کا چہرہ پوسٹر پر لگا تھا۔ یہاں کافی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، کپڑے، جوتے، لوگ۔ شاید یہ شو بے حد جلدی میں ارینج کروایا گیا تھا۔ دراز قد مرد سیدھا کھڑا تھا، اس کے آس پاس دو لوگ تھے، ایک اس کا مائک اس کی کمر پہ فٹ کر رہا تھا، دوسرا اسے بار بار ایک بورڈ پہ لکھے الفاظ دہرانے میں مدد دے رہا تھا۔ یہ زبان اس کے لیے انجان تھی، اسے الفاظ رٹنے میں وقت دقت ہو رہی تھی اور وہ سخت بیزار نظر آتا تھا۔ اس کے قد کے علاوہ ایسا کچھ نہیں تھا جو اسے قابل غور بناتا۔ سانولی رنگت رکھنے والا عام شکل مرد، جس کے بال سیدھے تھے لیکن بے حد اسٹائلش انداز میں لٹکے ہوئے، ناک کھڑی تھی، نقوش عام سے ایک عام پاکستانی نقوش۔ وہ خوبصورت نہیں تھا، پرکشش بھی نہیں، اس کے چہرے پہ بس ایک چیز تھی جو چند پل کے لیے اسے دیکھنے کو مجبور کر دے گی، اس کی سبز کائی جیسی آنکھیں، جو اسے مشرقی ہوتے ہوئے مغربی بناتی تھیں۔ اس کی کمر پر مائک کی تار فٹ کرتے ہوئے لڑکے نے شاید کوئی غلطی کر دی تھی، تار ٹوٹ کر نیچے گر گئی تھی، مائک کا کنیکشن بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کے
اس سبز آنکھوں والے مرد کی بس ہو چکی تھی، اس کی کوفت غصے میں بدل چکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو موڑ کر دور پھینکا اور مائک لگاتے لڑکے کو دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ اس کا چہرہ دھمک رہا تھا، جبڑے بھیج گئے تھے۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم لوگوں نے مجھے یہاں ذلیل کر رکھا ہے، وہ دھیمی آواز میں گرایا تھا۔ میں سبز آنکھوں والا لڑکا اس وقت اسٹیج پہ کھڑا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، سورج کی الوداعی کہتی کرنیں اس کی سبز آنکھوں پر پڑتی تھیں۔ سانولا چہرہ دھوپ لگنے پر دمکتا تھا۔ ایک مقامی لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے مسکراتے ہوئے مقامی زبان میں سب سامنے بیٹھے لوگوں کو خوش آمدید کہتا۔ کونے میں چارپائیاں کھڑی کی گئی تھیں۔ ذرا آگے جاؤ تو دائیں طرف ایک ہینڈ پمپ لگا تھا، جس کے عین نیچے برتن دھونے کے لیے سیمنٹ کی بنائی گئی پکی جگہ تھی۔ گاؤں میں لوگ ایسے ہی صحن میں برتن دھونے کی جگہ بنایا کرتے ہیں۔ صحن میں ایک طرف 2 کمرے بنے تھے، جو شاید استعمال نہیں ہوتے تھے۔ کمروں کی سیدھ میں 2 باتھ روم بنے ہوئے تھے، پکے سیمنٹ والے، جن کا تازہ رنگ و روغن گوا تھا کہ انہیں بنے ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک اور درخت تھا، جس کا سایہ دوپہر کے وقت کافی گہرا ہوا کرتا تھا۔ صحن کے اختتام پر برآمدے کا لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آؤ تو برآمدے میں نرم قالین بچھے تھے۔ برآمدہ یوں تھا جیسے امیروں کے گھر کی ٹی وی لاؤنج۔ برآمدے میں 5 کمرے بنے تھے، ایک بالکل سیدھا میں سربراہی کمرہ، دائیں طرف 2 کمرے تھے، اس کے سامنے ہی 2 اور کمرے، اور بس یہ تھی اس گھر کی کل متاع۔ یہ تھا زینیہ حاکم کا گھر۔ صحن کے ایک کونے میں واقع کچن سے اس وقت کھڑپڑ کی آواز آتی تھی۔ سربراہی کمرے سے اس وقت کسی مرد کے زور زور سے چلانے کی آواز آ رہی تھی، یوں کوئی یہاں آئے گا، سارے کے سارے جہنم واصل ہو گئے ہوں۔ ادھیڑ عمر مرد چلا رہا تھا۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی، چڑ تھی۔ اللہ نے مجھے ہی ایسے بے غیرت اولاد دینی تھی، نہ فرمان بیوی اور نہ ہی اولاد۔ کمبختوں، کوئی سن رہا ہے اب کہ وہ حلق کے بل چیخے تھے۔ باہر پانی کی موٹر چل رہی تھی، جس کی وجہ سے صحن میں اس آدمی کی آواز نہیں جاتی تھی، لیکن سربراہی کمرے کے ساتھ والے کمرے میں یہ آوازیں بخوبی جا رہی تھیں، اور انہی آوازوں کو سنتے ہوئے زینہ نے بستر سے اپنے قدم اتارے تھے۔ اس کی بہن ساتھ سوئی پڑی تھی۔ زینہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی بہن سو نہیں رہی، اسے ابا کی سور پھونکتی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن وہ بس مکر کر رہی تھی، سونے کا مکر۔ لیکن ایسی چنگھاڑتی آوازوں میں کسی کا سونا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتی باہر نکل آئی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنا انسٹاگرام کا ڈی ایم تھے۔ کچھ چاہیے ابا، نرم مدھم لہجے میں۔ اولادیں تم جیسی ہوں تو بس زہر کی کمی رہ جاتی ہے، لا دو۔ حقارت اور طنز میں ڈوبے تیر۔ جاؤ اپنے بھائی صاحب کو اٹھا کر لاؤ، اس سے کہو مجھے گھر کا ناشتہ نہیں کرنا۔ تمہاری اس غیر ذمہ دار اور پھوہڑ ماں کو آج تک پراٹھے بنانے نہیں آئے، بازار جائے اور میرے لیے ناشتہ لائے۔ کمرے کے پلنگ پر بیٹھے ادھیڑ عمر مرد کا رنگ صاف تھا، بے حد صاف۔ نقوش آج بھی واضح تھے، جوانی میں تو پھر کیا ہی بات رہی ہوگی، اور بھورے بال آج بھی یوں تھے گویا 25
کی جوانی یقیناً حاکم نواب کا شمار وجیح مردوں میں ہوتا ہوگا۔ اگر وہ یہ غصہ اور طنز نہ کرے تو دنیا کے سب سے حسین انسان لگے۔ بشر سو رہا ہے ابا، نپے تولے الفاظ، اٹھی ہوئی آنکھیں، سیدھی گردن، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا کوئی زینیہ۔ تمہیں مختلف کیبنز دکھائی دیں گے جن کے گرد شیشے کی ہی حد سی قائم ہوگی، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی۔ بس اس کا مقصد ایک کیبن کو دوسرے سے الگ دکھانا تھا۔ کچھ لوگ سر جھکائے ہاتھ میں مختلف پیکٹ لیے اپنی اسکیچ بک کے پنے کالے کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے اپنے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں گرافک ڈسک تھا تو کسی کے ہاتھ میں کاغذ پنسل۔ کوئی اپنے کیبن میں بیٹھا گنگناتے ہوئے کوئی نیا ڈیزائن تیار کر رہا تھا تو کوئی اپنے پرانے بنائے ڈیزائن کو آخری ٹچ دے رہا تھا۔ یہ عمارت کا گراؤنڈ فلور تھا۔ یہاں وہ ڈیزائنرز بیٹھتے تھے جن کو اپنی بہت سارا کام کرنا تھا تاکہ دوسری منزل پہ جا کر ملک کے نامور ڈیزائنرز کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ قصیم کی دوسری منزل پر بیٹھ کر کام کرنا پاکستان کے ہر دوسرے ڈیزائنر کی آخری منزل تھی۔ دوسرے منزل کے دورے کو فی الحال پینڈنگ پہ چھوڑ کر ہم تیسری اور آخری منزل پر جائیں گے جہاں مختلف آفسز بنے تھے، چھوٹے چھوٹے کوزی آفس روم جن کی دیواریں شیشے کی بنی تھیں، یوں جیسے گلاس وائٹ مرمری راہداریوں میں پورے سنگ مرمر کے فرش پہ قدم رکھتے ہوئے یہاں سے وہاں آتے جاتے ڈیزائنر۔ ان کی ہیبت ہی سے نرالی تھی۔ نچلی منزل کے برعکس یہاں کام کرتے لوگوں کی ناک ذرا اونچی تھی۔ وہ تم سے بات کریں گے تو گویا احسان کریں گے، تمہیں وقت دیں گے تو گویا جنت کا اعلان کریں گے۔ راہداریوں کے اختتام پر ایک ہی آفس تھا جہاں سے آگے جانے کی کوئی دوسری جگہ نہیں تھی۔ اگر تمہیں آفس کا نقشہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو یوں سمجھو جیسے ایک گلی میں سڑک کے دونوں طرف بنے گھر اور گلی کے اختتام پر تمام راستوں کو بند کرتا ایک آخری گھر، ایک شاہی گھر۔ اسی شاہی نما آفس کا دروازہ کھول کر اس وقت ایک آدمی باہر نکلا تھا۔ اس کی چال بادشاہوں جیسی تھی، اس کا قد، اس کا سراپا یوں تھا جیسے موت کے آخری لمحے تمہیں بچانے والا کوئی عظیم فرشتہ۔ فرشتہ نما انسان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، وہ جو اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف تھا، پشیمانگی تھی۔ وہ کوئی 35-36 برس کا عام صورت مرد تھا۔ اس کا نام ولید تھا۔ وہ قصیم کا سب سے ہائی کیلیبر ڈیزائنر تھا۔ اس کے بنائے ڈیزائن کئی سالوں یاد رکھے جاتے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا، اس کا دماغ عظیم تھا۔ تم وہ آدمی ہو جس نے قیس کبیر کو دھوکہ دیا۔ شہنشاہ نما آدمی۔ اس کی آواز راہداری میں گونجی تو سارے لوگ ٹھہر سے گئے۔ کچھ کی انگلیاں فوراً حرکت میں آئیں۔ دھڑ دھڑ میسیجز کیے گئے۔ نچلی اور درمیانی منزل کے ورکرز کو بلایا جانے لگا۔ قیس اس وقت آج پھر فارم میں آیا تھا۔ قیس آج بولنے والا تھا۔ سارے آفس بلکہ ساری دنیا پر فرض تھا کہ اسے سنا جائے۔ وہ اتنا کم بولتا تھا کہ کئی لوگ اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ تم نے ہمارے سمر کلیکشن کے ویژول
اسکیچ آرٹ انسپائریشن اسٹوری ہماری سال بھر کی محنت بیچ دی۔ اس کی بھاری آواز سارے میں رعدۂ سا پیدا کر رہی تھی۔ وہ جہاں کھڑا تھا اس جگہ ہلکا اندھیرا تھا، اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، اس کی آواز کافی اچھی تھی، جیسے خمار زدہ سی نیند میں ڈوبی ہوئی۔ آئی ایم سوری کیس، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں مجبور تھا کیس، میری بیٹی بہت بیمار تھی، اس کے علاج کی ضرورت تھی، آپ سے ملنے والی تنخواہ بے حد کم تھی۔ ولید ہلکا آ رہا تھا۔ دھوکہ کبھی مجبوری نہیں ہوتا، یہ چوائس ہوتا ہے، تم نے اسے چنا ہے۔ فرشتہ صفت انسان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ گویاں کرنے میں لگے تھے۔ اب کے نچلی اور درمیانی منزل کے ملازم بھی یہیں جمع ہونے لگے تھے۔ لمبی چوڑی گلی نما راہداری اب کھچا کھچ بھری چکی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کیس، آدمی ندامت سے سر جھکا کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، گردن جھک گئی تھی۔ غلط کام یوں ہی گردن جھکا دیتے ہیں۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے مجھے دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ کیس نامی آدمی آگے بڑھ آیا تھا۔ اب کی راہداریاں روشن ہو گئی تھیں، شاید کوئی مسئلہ تھا جو حل ہو گیا تھا۔ اس آدمی کے ارد گرد بھلا اتنے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ میں مجبور تھا کیس، مجھے زیادہ پیسے چاہیے تھے، میں نے دوسرے برانڈ سے بات کی، ان لوگوں نے مجھے ایک آرٹیکل اسکیچ کرنے کو کہا۔ آدمی رک رک کر ندامت سے کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے کچھ تمسخر سے دیکھ رہے تھے، کچھ حسد سے۔ میں نے حامی بھر لی، میں کام پہ لگ گیا، حالانکہ یہ میرے کنٹریکٹ کے خلاف تھا۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کیا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ فرشتہ صفت انسان بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن میں کام نہیں کر پایا، میرا بلاک شروع ہو گیا تھا، اور میں نے وہ ویژول اٹھا کر دے دیے جو قاسم کے لیے تھے۔ آئی ایم سوری کیس، آئی ایم سوری، مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، آئی ایم سوری۔ آدمی کے بس میں نہ تھا کہ کیس کے پیروں میں گر پڑتا۔ وہ مرد ہو کر اس طرح رو رہا تھا۔ آپ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں، لیکن میں التجا کروں گا کہ مجھے ایک چانس دیا جائے۔ میں نے قاسم کو اپنے 6 سال دیے ہیں، میری ایک غلطی کی وجہ سے میری نوکری ختم مت کریں۔ ملازمین اب اسے ترحم سے دیکھ رہے تھے، کچھ حسد سے، کاش اسے نکالا نہ جائے۔ پہلے گروہ نے سوچا، خدا اسے جہنم واصل کرے، دوسرے گروہ نے سوچا تھا۔ اب راہداریوں میں بس آدمی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ دھوکے کے بعد میں تھا، باب پہلے تھا۔ کیس 2 قدم آگے آیا، اس کا چہرہ اب سب کے سامنے تھا، ہر اندھیرے سے پاک روشنیوں میں نہایا ہوا۔ اس کی رنگت گندی مائل سی تھی، اس کے نقوش خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ تھیں، ناک اٹھی ہوئی، بال ہلکے گھنگھرالے تھے، یوں کہ اس کی شخصیت پہ بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اگر اس کے بال گھنگھرالے نہ ہوتے تو وہ کچھ بھی لگ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی بڑی شیو تھی، جو اس کی کشش میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اس نے سرمائی ٹوپس پہن رکھا تھا، کلائی میں برانڈڈ گھڑی، پیروں میں لاکھوں روپے کے جوتے، وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا۔ کیس کبیر، تم نادم ہو؟
اور اس ملازم کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ولید نامی ملازم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کیس، خدا کی قسم میں بے حد شرمندہ ہوں۔ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ آپ چاہیں مجھے نوکری سے نکال دو لیکن مجھے معاف کر دو۔ راہداری میں اب بس اس کے سسکنے کی آواز آتی تھی۔ سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ کیس کسی کی نوکری نہیں کھاتا، وہ فرشتہ جیسا آدمی بولا تو چند ورکرز نے اسے فخر سے دیکھا۔ چند کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ چند نے اس فرشتے کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ تم ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ کیس کے الفاظ سے روتے ہوئے آدمی کے اندر روح پھونک رہے تھے۔ اس کے بس میں نہ تھا ورنہ اس فرشتے کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ وہ تشکر سے کیس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب کوئی کوتاہی مت کرنا ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے، کیس کہتا ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا کہ ایک آواز پہ رک گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیتے۔ کسی ڈیزائنر کی ناپسندیدگی میں ڈوبی آواز، کیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا۔ اس نے